رسوله الكريم قصے مختصر یہ سب کچھ ہے کہ اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا رسول وہ مخلوق ہے اور وہ اس دنیا میں اس نے رہنا بھی نہیں ہے، ہمیشہ اس کے لیے ہمیشگی ہے ہی نہیں ہے، وہ ہے مخلوق۔ محمد رسول اللہ کتنے عظیم شان ہے، وہ خاتم الرسول ہے، افضل الانبیاء ہے، رئیس الانبیاء ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود پھر بھی آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ مجھے محمد رسول اللہ کی قسم ہے، مجھے رسول اللہ کی قسم ہے، مجھے نبی اللہ کی قسم ہے، میں یہ کام کروں گا، اس لیے کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ حضرات تو ہے کتو بتو اکتو ابسو کلہم اجمعون، ان کے ہاں اس کی اجازت ہو، لیکن جو علماء ہیں علم سے واقفیت رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں۔ لیکن قرآن پاک اس کو آپ مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ قرآن پاک اگر آپ یہ کہ کہہ دیں کہ مجھے قرآن کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، رحمان کی قسم ہے، رحیم کی قسم ہے، قرآن پاک کی قسم ہے، کلام اللہ کی قسم ہے، تو آپ پر گناہ نہیں ہوگا، اس کی اجازت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ دیں محمد رسول اللہ وہ تمام انبیاء کا بھی دولہ ہے، کائنات کا بھی دولہ ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود
اللہ فرماتے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سونا ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے، وہ کچھ سکھایا کہ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، وَلَا الْإِيمَانُ، نہ ایمان کا آپ کو پتہ تھا، لیکن ہم نے سب کچھ آپ کے سینے کو نورانی بنا دیا، آپ کے سینے کو نور سے بھر دیا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بل هو آیات بینات، یہ قرآن یہ واضح آیات ہے، فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے سینوں کے اندر قرآن ہے، اور الذین اوتوا العلم، جن کو کائنات کے اندر علم مل گیا ہے، جن کو کائنات میں علم مل گیا ہے، محمد سے بڑا کوئی عالم ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا علم الگ قربان جاؤں، اسماعیل علیہ السلام کا علم الگ، موسیٰ علیہ السلام کا الگ، حضرت ادریس کا علم الگ، اور حضرت نوح کا علم الگ۔ یہ سارے کے سارے علوم کو جمع کر دو، سارے علوم کو جمع کر دو۔ حدیث میں آتا ہے علمت علم الاولین والآخرین، مجھے سارے انبیاء کا علم اللہ نے میرے سینے میں رکھا۔ کتنا بڑا علم ہے، کتنا بڑا علم ہے یہ علم۔ پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آپ کو قرآن کا علم دیا، اللہ کی بڑی مہربانی۔ جن کے پاس قرآن کا علم ہے سب سے بڑی مہربانی، جن کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے وہ سب سے بڑے منحوس ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جن کے پاس قرآن کا علم ہے، پھر ڈگریاں ہماری تقسیم ہوتی ہے، زمین پر تقسیم ہوتی ہے۔ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہوں، میں نے یونیورسٹی کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر والوں کو کوئی تھوکتا نہیں ہے۔ میں کالا خان رنگ کا کالا ہوں، صحیح مولوی بھی نہیں ہوں، طالب علم ہوں، صرف ہماری پگڑی ہے مولویوں کی اور ہمارے کپڑے ہیں سفید، اور لوگ کہتے بابا بڑو ملو ملا ہے، لیکن وڈا ملا نہیں۔ کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی آپ کے گریجویٹ کو پوچھتا بھی نہیں ہے۔ لوگ خدا کی قسم جن گاڑیوں میں ہوتے ان گاڑیوں کا بھی بوسہ لیتے، گاڑی کا بھی بوسہ لیتے، دائیں بائیں قربان جا محمد کی جوتیوں پر۔ یہ سب کچھ قرآن کا فیض ہے۔ مولوی کو کون پوچھتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے؟ کون ہماری شکلوں کو یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پوچھتا ہے؟ ابھی 1,00,000-1,50,000 کا مجمع ختم نبوت کا کل پرسوں تھا چکوال کے اندر، اور علاقے کے اندر بڑے بڑے مولوی ہمارے آئے ہوئے تھے، لیکن میں نے مولویوں سے عرض کیا کہ یہ تاجر برادران نے چکوال کے بازار کو بند کر کے رکھا، تلا کنگ کے تجارت چھوڑے، کاروبار ہمارے سندھی ہاری غریب جن کو ہاری کہتے ہیں، اور روزانہ ان کی محنت مزدوری ہوتی، بعض لوگ محنت مزدوری کر کے 500 روپے کماتے، رات کو اپنے بچوں کا پیٹ پالتے، انہوں نے بھی اپنے یہ 500 والی کمائی بھی چھوڑ دی، ہاریوں نے زمینوں کو بھی چھوڑ دیا، تاجر برادری نے دکانیں بند کی۔ میں نے کہا مولویوں مغرور نہیں ہونا، تمہیں کون جانتا ہے یہ سب کچھ محمد کا فیض ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں جانتا کون ہے کہ پیر صاحب آپ آئے ہوئے؟ ہمارے ہاں انسان کی قیمت کا فیصلہ لگتا ہے، ہمارے ہاں قیمت، بس ہم کہتے ہیں کہ بابا بڑو سرکارا تعلیم یافتہ۔ خدا کے لیے ان باتوں کو بھی سمجھو، کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہے، جتنے ہمارے تعلیم ہے وہ تعلیم اس حد تک ہے، جتنا ہمارے تعلیم۔ پھر میرے رب نے جو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق کی ذمہ داری اس نے لی ہے، لیکن ہر بندے کو دیکھو 24 گھنٹہ ادھر سے آؤ تہک تبا ہاندا ٹرے ہانے پیٹ جو کو ہے ٹرے بالش کا پوایا ہتا بھی ونجو ہک با ہی تا ٹرے۔ آپ کو بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ پیٹ کو اللہ نے درمیان میں رکھا ہے، لیکن ہماری حکومتوں نے اور عوام نے اس کو اٹھا کر کے سر پہ رکھا ہے کہ کیا ہوگا پیٹ جو چھاتیں دو کیا ہوگا۔ یاد رکھ لینا، پیٹ سر پہ رکھنے کی چیز نہیں ہے، تم نے سر پہ اس کو اٹھا کر کے رکھا۔ سر پہ رکھنے کی چیز قرآن ہے، اس کو سر پہ اٹھا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ نان ہماری بلوچی میں فارسی میں نان کہتے روٹی کو، نان کہتے روٹی کو، اول سے بھی نان پیچھے سے پڑھو بھی نان، ہر طرف سے روٹی ہی روٹی۔ لکھنے والے تعلیم یافتہ حضرات سے پتہ کرو،
آپ کو اول سے پڑھو گے تب بھی نان ہوگا، پیچھے سے پڑھو گے نان بھی ہوگا، نماز کے ٹائم پہ بھی نان، غیر نماز کے ٹائم پہ بھی نان، رات بھی نان اور دن کو بھی نان، نانی نان نانی نان. اب مانی 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 ہونا نانا جو ترجمہ ہوا مانی. اس لیے یہ جتنے بھی علوم ہیں اسکولوں کے اسکول اور کالج کے اس کے گیٹ پہ لکھا ہوا اطلب العلم من المہد الى اللحد. علم جو ہے نا گہوارے سے لے کر کے لحد تک وہ علم نہیں ہے کہ جس پر تو یہ ہے کہ اس کو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور لکھتا مسلمۃ کے الفاظ بھی نہیں ہے اس میں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ تیرا علم نہیں ہے. تیرا علم اس قسم کا علم تیرے علم کو میں خوب جانتا ہوں. ناراض نہ ہونا. ضروری ہے کالج ضروری ہے, یونیورسٹی ضروری ہے, اسکول ضروری ہے. اس تعلیم کا میں انکار نہیں کرتا, لیکن فرق مراتب نہ کنی زندگی کے ان میں فرق ہے. کہاں قرآن کا علم, کہاں میرے نبی کی ارشادات اور فرامین اور احادیث کا علم, اور کہاں تیرے اسکول اور کالج کا علم. اسکول اور کالج کا علم صرف اس حد تک ہے. ادھر ایسا نہیں ہے کہ یہ علم آپ کو آسمان تک اٹھا کر کے, کالج اور یونیورسٹی کا علم آپ کو اٹھا کر کے آسمان تک پہنچے. آپ کو کس نے پڑھا ہے؟ فلاں ماسٹر نے. آپ کو کس نے پڑھا ہے؟ فلاں ماسٹر نے. آپ کو کس نے پڑھا ہے؟ ماسٹر نے. اس کو کس نے پڑھا ہے؟ ماسٹر نے پڑھا ہے. اس کو کس نے پڑھا ہے؟ ماسٹر نے پڑھا ہے. اس کو کس نے پڑھا ہے؟ فلاں ماسٹر نے پڑھا ہے. اس کو کس نے پڑھا ہے؟ فلاں ماسٹر نے. ٹر 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 ماسٹر, ٹر ٹر. علی گڑھ یونیورسٹی پہ ٹر ختم ہوتا ہے, اس سے آگے جاتا بھی نہیں. علی گڑھ یونیورسٹی پہ سارا ٹر ہی ختم ہو گیا, اس سے آگے ٹر نہیں. ٹریکٹر, اسکوٹر, ماسٹر, ہیڈ کوارٹر, ڈاکٹر, ٹر ٹر اور کچھ بھی نہیں. یہاں نہیں ہے, یہاں اس طرح نہیں ہے. فہب لی من لدنک ولیہ, فہب لی من لدنک ولیہ. ربا مجھے کوئی بیٹا دے دے. پراپرٹی جائیداد بھی نہیں ہے کہ میرے پاس میری پراپرٹی اور جائیداد کو وہ بیٹا, اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کو کیا کر دیں, اس کو سنبھالے. میرے پاس یعقوب علیہ السلام کا علم ہے, ہمارے آبا و اجداد کا علم ہے. اللہ مجھے یہ ہے کہ اولاد دے دے جو میرے علم کو سنبھالے, علوم نبوت کو سنبھالے. اچھے باپ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اسماعیل علیہ السلام کی طرف مائل کرو, ہاجرہ کی طرف مائل کر دو. آج اسماعیل کا بیٹا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پوری دنیا اس کی طرف مائل. اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اللہ ہمارے شہر میں امن و امان پیدا کر دے. وبنی, اور یہ کہ مجھے بھی بچا دے اور میری اولاد کو بھی بچا دے کہ ہم غلط قسم کے عقائد ہمارے نہ ہو, نظریات بھی نہ ہو, آپ کے دشمن نہ بنے, آپ کے باغی بھی نہ بنے. پروردگار مجھے اس قسم کے نظاموں سے نفرت ہے. اے اللہ آپ یہ ہے کہ میرے بچوں کو ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا دعوۃ مسلمہ, اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اپنا فرمان بردار بنا دے. جو عقل مند جو والدین ہوتے ہیں وہ اسی طرح. باقی ہمارے ہاں تو اس طرح نا, وہ بیٹا کالا کلوٹا سا جیسے پیدا ہو گیا, اللہ تو کہ عمر دے, اللہ تو کہ عمر دے, یہ کالج میں منجی پڑی بابا اللہ کو تو کہ افسر بنائیں, رشوت خور بنائیں. چرے جو پٹر بابا مجھے جو کوئی بار آ نا بس اساں جی امید ہے انشاءاللہ اگتے ہلی یہ بابا ڈی سی تھیندو, کمشنر تھیندو, ادا ایسے جو ڈی آئی جی فلانا تھیندو. یعنی جو مقصد ہے تو وڈو حرام خور تھیندو, بیو چاہ تھیندو, یہ مقصد بیو چاہے. گاڑی ہماری روک لی انہوں نے, کہا کہ گاڑی کے کاغذات دکھاؤ. کاغذات نہیں تھے ساتھی کے پاس, کہتے کاغذات دکھاؤ. میں کانپنے لگا کہ اس نے گاڑی کے وہ لیسن میں سے وہ چیزیں اٹھائی نہیں ہے. کہا گاڑی کے کاغذات دکھاؤ, یہ کرو. میں کانپنے لگا. اچانک ادھر ادھر دیکھا, کہنے لگے بس مولوی صاحب بیٹھا ہوا ہے ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑتا. ہلو بابا جاؤ, مولوی صاحب کی وجہ سے تمہیں چھوڑ رہے. میں نے کہا یار مولوی صاحب کی وجہ سے یہ کس طرح؟ کہتے ہیں استاد جی 2000 روپے اس کو دے دیا, مولوی کو کوئی دکھتا بھی نہیں ہے. کہتے ہیں استاد جی آپ نے دیکھا نہیں, میں نے اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے,
میں نے اس کو 2000 روپے دے دیا، اس پہ چھوڑ دیا۔ ہمارے ساتھی نے گاڑی ایکسیڈنٹ کر کے مار دیا گدے گاڑی والے کو، اس کو مار دیا، بندہ زخمی ہو گیا، گاڑی گدہ گاڑی اس کا بھی نقصان ہو گیا، گدے کے ٹانگ ٹوٹ گئے۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا کیا، اس نے ڈی ایس پی نے پکڑا اس کو، اس کا ڈرائیور کا نام بھی منظور تھا، اس کو پکڑا، یہاں سے ناک سے پکڑ کر کے ایک تھپڑ لگا رہا۔ اور وہ جو گدہ گاڑی والے اس کے رشتہ دار سارے جمع ہو گئے، انہوں نے کہا سائیں ہمارا گدھا بھی وہ بھی کسی کام کا نہیں رہا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور گاڑی کا بھی نقصان ہو گیا، بندہ بھی زخمی ہو گیا، کم از کم ہمارے 60-70 ہزار کا یہ کہ خرچہ ہے، 60-70 ہزار کا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اس کو ڈی ایس پی نے یہاں سے پکڑا، منظور کو پکڑ کر کے ایک چپر لگا رہا، دوسرا تماچا مارا، کہتا ہے کتے کا بچہ، اتنا بڑا گدھا، اتنا بڑا آدمی، اتنی بڑی گاڑی، اور تم اندھے ہو کر کے تم دیکھتے بھی نہیں ہو، ان کو اس طریقے پر مارتے ہو۔ کہتے سرکار غلطی ہوگی، اللہ واسطے مجھے معاف کرو۔ ان لوگوں کو کہا بولو کتنا خرچہ اس سے لینا ہے، اس کی گاڑی ضبط کروں گا، گاڑی بھی نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا سرکار ہمارے 2-3 بندے باہر ہیں، جا کر کے ہم مشورہ کرتے ہیں، مشورہ کر کے پھر آتے، اپنے نقصان کا پورا اندازہ لگا کر کے آپ کو بتاتے۔ کچھ ساتھی ہمارا باہر ہے، وہ سارے باہر چلے گئے، اب منظور رہ گیا اور ڈی ایس پی رہ گیا۔ منظور نے اٹھا کر کے 10,000 روپے ڈی ایس پی کو دے دیا، کہا خدا کے واسطے مجھے ہیلپ کرو، میرے ساتھ تعاون کرو۔ ان لوگوں نے وہاں سے مشورہ کر کے اندر آگے کہنے لگے سائیں ہمارا نقصان 60,000 کا 70,000 کا نقصان ہے، اس کے بغیر ہم فیصلہ نہیں کریں گے، کمپرومائز نہیں کریں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب چونکہ ڈی ایس پی کو 10,000 روپے مل گئے تو اس کے بعد جب وہ باہر سے آ گئے کہتے ہیں یہ روڈ ہے کیا یہ گدھا گاڑی کے لیے بنا؟ یہ روڈ تو گاڑیوں کے لیے بنا، گدھا گاڑی کے لیے نہیں۔ تم گدھے ہو، تمہارے گدھے کا میں نقصان دے دوں؟ ہے یہ سب کچھ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں ہمارے بیروہی بلوچ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے سندھی مانو کہ اللہ یہ سمجھدار نہیں ہے، یہ اپنے بچوں کا دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سمجھدار لوگ وہ ہوتے اپنی اولاد کے مستقبل کو سمجھے کہ ہمارے اولاد کا کیا ہوگا، بس یہی ہے، اس کو وہ حرام خور بنے، پراپرٹی ہو، اس کو جائیداد ہو، جائز ناجائز، اپنا پرایا، پاکستان بیرون پاکستان، دوسروں سے چھین کر کے اس کو دے دیں۔ لیکن یہ ہے کہ آخرت اس کی تباہ ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، خدا کا باغی ہے، قرآن کا باغی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ایسا بے دین بن گیا، بے دین، پراپرٹی جمع کیے، مال جمع کیا، اس کے باوجود دنیا کی زندگی اس کے لیے جہنم بن گئی۔ آ کر کے مولوی صاحب بیوی کی مجھ سے لڑائی ہے، بچوں کے مجھ سے لڑائی ہے، مولوی صاحب اللہ کے واسطے کوئی تعویذ دے دو۔ تو مولوی منظور کہتا ہے کہ 30,000 روپے تو ادھر رکھ لے، 40,000 رکھ لے، آپ کو پھر تعویذ دیتے ہیں۔ اب اللہ آپ کا بھلا کرے، تعویذ ہم سے 20-30,000 روپے کا لے جاتا ہے۔ اب وہ باہر نکل گیا، 30,000 میرے جیب میں آ گیا، میں بھی کہتا ہوں کھٹی آئی کھیر سا وہ جما لو، ہو گیا، تو 30,000 لے جا، لیکن یہ ہو گیا میں تجھے کیسے تعویذ دے دوں گا کہ تیری بیوی تجھ سے لڑائی نہ کرے، تیرے بیٹے تو، میری بیوی خود مجھ سے لڑتی ہے۔ لیکن اللہ نے کرم کر دیا کہ 30,000 روپے مل گیا، ہمیں وہ پھر آ گیا، میں کہتا بھوت ہے، جن ہے، اس جن کو میں نے مار دیا ہے۔ اب ٹھیک 4-5 دن اس کی بیوی کی مہر محبت رہی، پھر اس کے بعد واپس لڑائی ہوگی، پھر 20,000 روپے اور لایا، کہتے سائیں پھر اس کی لڑائی شروع ہوگی۔ میں کہتا ہوں ہزاروں جنات ہیں، ان کتوں کو میں نے جنات کے ایک بڑی پارٹی کو مار دیا، اب دوسری پارٹی نے حملہ کیا، 20,000 روپے دے دو، انشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد تیسری پارٹی حملہ کرے گی۔ قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، دین کا جنازہ نکل گیا، سنتوں کا جنازہ نکل گیا، نبی کی اتباع اور پیروی کا جنازہ نکل گیا، تو پھر تو یہ حال ہوگا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ تم سارے کے سارے مولوی بنو، سارے کے سارے اپنے بچوں کو حافظ بنا دو، سارے کے سارے مفتی بنا دو، قاضی بنا دو، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ آپ سارے کے سارے مولوی بنیں گے تو پھر ہم لوگ زکوٰۃ کس سے لیں گے؟ آپ سارے مولوی بنیں گے تو زکوٰۃ ہم کس سے لیں گے؟ لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تبلیغ میں لگاؤ، ان کو چھوٹی صورتیں بھی یاد کراؤ، ناظرہ قرآن تو ان کو پڑھاؤ، کم از کم اتنا تو ہو جائے۔ جس گھر کے اندر سورہ نور کی تلاوت ہو، جس گھر کے اندر یاسین شریف کی تلاوت ہو، اگر وہاں سے کوئی بیٹی بھاگ گئی، کسی دوست کے ساتھ چلی گئی، مولوی منظور کے قبر پہ آ کر کے لعنت کر لینا،
موبائل اپنے ہاتھ میں دے دیا، ٹچ موبائل اپنے ہاتھ دے دیا، اور اس کی شادی آپ نے کرا دیے، شادی کرائی ایک اس قسم کے آدمی سے، شادی کرائی کہ کالو کالو خان قسم کا رنگ ہے چوہے کی طرح، اس کو شادی کرائی خوبصورت بیٹی کے، اب اس کو ٹیلی ویژن دکھاتے، اب وہ ٹیلی ویژن میں رمیا وتاویا میں نے تجھ سے پیار کیا، تجھ سے پیار کیا، تجھ سے پیار کیا، ان کو دیکھ دیکھ کر کے بیٹی کہتی مڑ سوجے تو ایڑا ہو جائے گورو، ہن ہن کہنے مڑ سوجے تو ایڑا ہو جائے، منہ بارو تو مڑ سی کونے، وہ تو چوہو چوہا گڑے جو پٹرا کہ کم جو کونے رنگ تڑی سے بوت تڑی سے، تو موارو جو کو پیا وہ وڈو ظالمہ، موارا بھاجے کیا ہیں وہ وڈا ظالمہ ہیں، حرامی ہیں، تو مکھے ہن کے کارو خان کے مکھے ڈنا ہے، لہذا وہ کسی کو تو فون کرے گی نا۔ وہ اس قسم کے گورے گورے انگریزوں کو جب دیکھتی ہے، ٹیلی ویژن سے بڑا فائدہ ہو گیا۔ اب ٹیلی ویژن آپ کے لیے نہیں ہو گیا، اب تو مولوی لوگ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے پہلے مولوی اس داڑھی کے ساتھ سینما گھر میں جاتا تھا، فلم میں جاتا تھا، کہتے تھے کہ ارے ملا کے ڈسس ارے ہن داڑھی سے بابا سینما فلم ڈسن جے لایا، پہلے مولوی کو پریشانی ہوتی تھی، اب مولوی کو پریشانی نہیں ہے، ٹچ موبائل ہے، مولوی صاحب کے ہاتھ سے قرآن نکل گیا، حدیث نکل گئی، بخاری نکل گئی، ترمذی نکل گئی، نسائی ابو داؤد نکل گئے، سیرت کی کتابیں اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اب مولوی صاحب بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، رات کو 2 بجے اور 3 بجے بستر ہے سردی میں کمبل کے اندر وہ موبائل لیا اس طرح، اب مولوی بھی دیکھتا مزے سے۔ مولوی کو جب خارش کی بیماری لگ گئی تو پھر مقتدیوں کا کیا ہوگا؟ ہوا کیا؟ گھروں سے مسجدوں سے بھی قرآن نکل گیا، مدرسوں سے بھی نکل گیا، مولوی کے پاس بھی قرآن نہیں رہا، مولوی کے ہاتھ سے مولوی کو خدا کے پھٹکار تو ہو گیا بدبخت کو، کہاں ہے قرآن ہمارے پاس؟ تبلیغ والے قربان جاؤں پر، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے جماعتوں کی کارگزاری بیان کریں گے، مہینوں کے مہینے قرآن کو ہاتھ میں لیتے بھی نہیں۔ ایک جماعت گئی تھی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں کانفرنس، اس میں فرانس میں، اس میں اس طرح ہوا، دوسری جماعت فلان جگہ گئی تھی، اس کا تم قرآن بھی تو پڑھو نا، کہ ہمیشہ فضائل اعمال تم نے اٹھایا ہوا، قرآن بھی تو پڑھو، تم سال میں قرآن کے کتنے ختم کرتے؟ جس نے فضائل اعمال آپ کو لکھ کر کے ہاتھ میں دیا، وہ 24 گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم نکالتا تھا، اس کا نام ہے مولانا زکریا۔ جا کر کے اس کی آپ بیتی دیکھو، حضرت کی آپ بیتی خود اپنے ہاتھ سے اس نے لکھا ہے، بخاری بھی پڑھا ہے، ابو داؤد بھی پڑھا ہے، اور 24 گھنٹے میں فرماتے قرآن کا ایک ختم۔ ہانے تمام کی سمجھ میں بھی کون ہے ہندو، آپ بھی کیسے کہیں گے کہ بھئی 24 گھنٹے میں قرآن کا ختم کس طریقے پر کوئی آدمی نکالتا ہے؟ آپ کے لیے مشکل ہے، میرے لیے مشکل ہے، عبید اللہ خاکی کے لیے مشکل ہے، سائیں جاوید کے لیے مشکل ہوگا، لیکن قاری محمد علی کو عشاء کے بعد کھڑا کرو، فجر کی نماز سے پہلے ختم کر کے آپ کو دے دے گا۔ میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، تابعین کی بات نہیں کر رہا، مجھے خود میرے شاگرد نے بتا دیا، استاد اس طرح بدبخت پڑا ہوا ادھر، شاگرد آسمان پہ پہنچ گیا، مجھے آ کر کے اس نے مجھے خود بتایا، کہا استاد جی میں عمرہ کے لیے چلا گیا، اور سردی کی راتیں تھیں، لمبی راتیں تھیں، دن کو میں نے کھانا کم کھایا، پانی کم پیا تاکہ رات کو پیشاب کی نوبت نہ آ جائے۔ عبد الرحمن سدیس اللہ اس کو زندگی دے دے، امام حرم، کہتے ہیں استاد جی اس نے عشاء کی نماز پڑھائی، وہ چلے گئے، میں نے کعبۃ اللہ کو سامنے رکھا، کھڑا ہو گیا، 2 نفلوں میں 2 رکعت نفل کی نیت کر دی، استاد جی فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 رکعت میں میں نے پورا قرآن ختم کر دیا۔ ہم لوگ لنگڑے لوڑے ہیں، قرآن سے تو ہم لوگ دور ہیں، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بابا یہ کیے تھی تو بڑے ہکڑی رات میں سجو قرآن پڑھے، ہکڑی رات میں تو پیسہ رکھ، شرط رکھ، میں بھی پڑھ کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں توفیق نہیں دیتے، ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہے، جن سے میرا رب راضی ہے۔ آپ کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہے، آپ کے بچے ناظرہ، اگر یہ کہ ناظرہ کسی نے کم از کم پڑھا ہو، جن کے بچے معصوم بچے، یتیم بچے، معصوم بچے، یتیم بچے وہ قرآن کے حافظ ہیں، اور آپ کے بچے، آپ تعلیم یافتہ ہے، پراپرٹی جائیداد کے آپ مالک ہیں، لیکن آپ کے بچے حافظ بھی نہیں ہے، تو آپ کو تو ماتم کرنا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے آپ کو؟
میرے رب کا انتخاب ہے. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. ہم قرآن کے لیے انتخاب کرتے ہیں. دیکھو ایک گھر کے اندر 15-20 بھائی ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے ان میں سے یہ کہ ایک، پورے محلے میں سے ایک، پورے ضلع میں سے ایک، تحصیل میں سے ایک، کبھی پورے صوبے میں سے ایک. آپ ناراض نہ ہو، میرے مدرسے میں تقریباً 500 کے لگ بھگ یعنی 461 462 دور حدیث وہ فارغ ہو گئے. ان میں میں گنتا ہوں. میں سندھ کی دھرتی سے مجھے محبت ہے، سندھیوں کی مہر و محبت سے مجھے محبت ہے. خوب انسان کو ایسی عزت بھی دیتے. پٹھان ناراض نہ ہو، انور جان آپ بھی ناراض نہ ہو، اور حاجی مالک آپ بھی ناراض نہ ہو. 1947 کے اندر 1947 میں ہندوستانیوں نے ہندوستان جب چھوڑا، جب خیبر پختون کے اندر آ گیا، اب اس میں خیبر پختون میں سرحد میں جب آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان سے بھاگے ہوئے مہاجر، ہمیں جگہ دے دو. پٹھانوں نے کہا مخکزے دلتا کہ استاپ دغا 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 مخکزے دلتا سکے. پٹھان نے ان کو جگہ نہیں دی. خیبر پختون کے اندر کتنے مہاجر ہیں، کتنے اردو پڑھنے والے، اردو زبان بولنے والے. پٹھانوں نے کہا استا پلار زید ہے زو دلتا سے نشتا مخیز ہے. اور پنجاب میں جب آگئے، پنجابی منڈیا نے کہا اتھے تسی پیودا ملک ہے، او تسی پیودا ملک ہے، او اگتے جلو اگتے جلو اگتے جلو اگتے جلو. پنجاب والوں میں، پنجاب کے اندر کتنا بڑا صوبہ ہے، اردو بولنے والے کتنے، وہ سارے منڈیا ہی منڈیا ہے، سارے منڈیا ہی منڈیا. باقی ہمارے بلوچستان میں تو ویسے مانو جے کہ بکھا سا مرا ہونے کے مانی ندی ملے پانی. بلوچستان میں گئے تو بلوچ تو سیدھا بات ہی نہیں کرتا. پٹھان نے تو پھر بھی سیدھا سیدھا کہا کہ سیدھا سیدھا مخکزے مخکزے، ہم ادھر جگہ نہیں دیں گے. اور پنجابی نے اگتے جلو، وہ پیودا ملک ہے، اگتے جلو اگتے جلو. اور بلوچ تو سیدھا بات ہی نہیں کرتا. بلوچستان میں جب گئے بلوچ کے بروڑے بینڈ چودی دا چیئے کنے. جی ہاں مولوی سیف البر بلوچ تو سیدھا بات کرتا بھی نہیں ہے، بلوچ اس طرح سے بروڑے غیرت دا چیئے کنے. اس لیے سندھیوں نے کہا بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا. اس لیے سندھیوں نے کہا بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا. یہ کوئی لیڈر ادھر بیٹھا ہوا ہے. آج سندھ میں جتنا بلوچ ہے، جتنا پٹھان ہے، جتنے مہاجر ہے، سندھی بھی اتنا نہیں. سندھی اتنے تھوڑے کہ میری بہن کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوا. سندھی اتنے تھوڑے کہ میری بہن کو بھی اٹھا کر ایک بلوچ کو دے دیا. آپ کو بھی سمجھ میں نہیں ہے تو یہ جٹا ہے بھی اچھائے. ہانے سندھ میں جے کے آئیں یہ وڈا وڈا جے کے قائد مائد ہیں وہ یہ سبھی بروچ ہیں بھی اچھے کے رہے. یہ بکھیا بروچ مانی نہ تھی ملے بروچستان میں بھجی ہتے آیا بیچا کے. ابھی وہ سندھی مجھے کہہ رہا کہ کل ہمارا جلسہ ہے تم اس میں آ جاؤ، قادر مقصی آ رہا. تو سندھی ہے، مقصی کو کہاں، وہ تو بلوچ ہے، اس کو کیسے تو نے لیڈر بنایا؟ آپ سمجھ رہے؟ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ سندھی اتنے تھوڑے ہو گئے، اتنے تھوڑے ہو گئے کہ میری بہن کے لیے بھی کوئی صحیح سندھی ملا نہیں. اور ایک ہکڑے ڈھگے کے ڈنا ہوں، ڈھگے جا ڈھگا ڈھور جا ڈھور. اب کچھ متشابہات ہیں پر اشارہ سا سمجھو بابا. مویاد میں تصریح کرن جی اجازت کونے، نالو وٹھن جی اجازت کونے. متشابہات میں بس قرآن بھی یہ چاہو بس اشارہ کرے چھڑ وہ بابا. آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ تو ان لوگوں نے مدرسے دے کر کے ہندوستان کے مولویوں کو کسی کو 500 ایکڑ دے دیا، کسی کو 1000 ایکڑ دے دیا. انہی سندھیوں نے، مجھے آج بھی معلوم ہے دارالعلوم حضرت مولانا عبد الرحمن سے پتہ کرو، حضرت آپ کو بتا دیں گے. دارالعلوم ٹنڈو الیار والوں کو سینکڑوں ایکڑ زمین کہا مولوی صاحب ہمیں پڑھاؤ، یہ سینکڑوں زمین لے لو. میں خود وہاں گیا،
مجھے سندھ کی دھرتی سے محبت ہے، لیکن آپ سے میں عرض کروں گا کہ میرے ہم 500 فارغ ہو رہے اور دور حدیث کے دور تفسیر کے اندر 1000 کے لگ بھگ ہوتے. میں کبھی کبھی امتحان لیتا ہوں، بابا جے کہ سندھیان تو ہاتھ کھڑن، بابا سندھیان سندھی تو دیکھتا ہوں پورے کلاس کے اندر یا بلوچ ہوتے یا پٹھان ہوتے، تمہارے سندھی صرف 7 ہوتے یا 6 ہوتے. تو قصور پھر پٹھان کا نہیں ہے، قصور پھر بلوچ کا بھی نہیں ہے، قصور مہاجر کا بھی نہیں ہے، قصور آپ کا اپنا ہے. قصور پھر پٹھان اور بلوچ کا نہیں ہے، قصور تو آپ کا اپنا ہے. میں عرض کر رہا ہوں پورے کلاس کے اندر بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد اس میں پوچھتے ہیں. اور وہ بھی چونکہ میں سندھیوں سے مجھے محبت ہے، میرے پاس سب سے زیادہ دارالعلوم میں تو سندھی ہے ہی نہیں ہے، بنوری ٹاؤن میں اور بھی نہیں ہے، دوسروں میں تو اور بھی نہیں ہے. ملک آپ کا، صوبہ آپ کا. اللہ واسطے میں کتاب پڑھ رہا تھا رات کو. آپ مجھے کوئی انعام نہیں دے رہے، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. آج ہمارے مولوی دور حدیث 12 مولوی 15 مولوی 16 مولوی 9 مولوی 11 مولوی پورے سال ایسے کر کے مشکل سے وہ جا کر کے دور حدیث پورا کرتے. اتنی بڑی کتابیں. علامہ محمد عابد سندھی الانصاری جو کہ دادو کے تھے، وہ سعودیہ میں مکہ میں اور مدینہ میں پورا سیاست 6 مہینے کے اندر اکیلا ختم کرتا تھا. محمد عابد سندھی الانصاری 6 مہینے میں ختم کر کے پھر واپس شروع کرتا تھا، پھر 6 مہینے میں ختم کرتا تھا. سال میں آج 14 مولوی، میں ان مدرسوں کا نام نہیں لیتا، کراچی کے بڑے ادارے 14 مولوی دور حدیث پڑھا رہے، اور وہ بھی پورے سال میں کبھی ایسے ہوتے ہیں ان کو بخار چڑھتا ہے، وہ کتابیں ختم نہیں کر سکتے. پورے سال میں 14 مولوی 12 مولوی. یہاں خدا کا ایک بندہ 6 مہینے کے اندر وہ کتابیں پڑھاتا ہے، ان سے اچھا پڑھاتا ہے. لیکن کہاں یا ابنا سندھیین این انتم، کہاں ہیں آپ؟ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے مولوی بنے، لیکن اپنے رب کو پہچاننے والے بن جاؤ. کم از کم یہ ہے کہ اپنے علاقے میں سے. باقی لوگ کہیں گے آپ کو کہ بابا ملا تھی وری کتھاں کھائیں دے، بابا چھا کھائیں دے. تو ان سے کہو روٹی کھاتا ہوں، گھاس نہیں کھائیں گے. چھا کھائیں دے اور کیا کھاؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے؟ کہو روٹی کھائیں گے، منہ سے کھائیں گے. تم کہاں سے کھاتے ہو؟ کیا کھاؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے؟ مانی کھائیں دا سو بات میں کھائیں دا. تو وری کتنا کھائیں دا؟ آپ کہاں سے کھاتے؟ اور آپ کو بتاؤں اللہ آپ کا بھلا کرے، جو ہمارے کراچی میں بھی کوئی 10 کروڑ کی مسجد بناتا ہے، کوئی 20 کروڑ کی بناتا ہے، اور جو مسجدیں ہمارے وہی لوگ بناتے جن کے بچے سب سے زیادہ ہیں. ان کے بچے بخدا، میں نے ایک سیٹ سے کہا، بچے ان کے عالم اور حافظ اور مفتی، اور خود بھی اتنی داڑھی. میں نے کہا کہ دا چش دے ہی چھائے، یہ کیا ہے کہ بچے اب کے سارے عالم حافظ. اب ذرا مسئلہ سمجھ لینا. کہنے لگے مولوی صاحب تم لوگوں کو تو زکوٰۃ کے پیسے اچانک آ جاتے تو تم لوگ پھٹ جاتے ہو، اڑتے ہو. مولوی کا ہاضمہ خراب ہے، مولوی زیادہ پیسے برداشت نہیں کر سکتا. تمہارے پاس تھوڑا سا پیسہ آ گیا تو تم لوگ اڑتے ہو. مولوی صاحب ہم لوگ سونے کے ساتھ کھیلنے والے، چاندی کے ساتھ کھیلنے والے لوگ ہیں. بریف کیس بھر کر کے ڈالروں سے ہم مغرب میں گئے، یورپ میں گئے، ہوٹلوں میں گئے کہ ہمیں کسی طرح سکون اور چین مل جائے، عزت مل جائے. ہم کسی جس نعمت کی تلاش میں تھے کہ ہمیں پیسوں سے ہی ملے گا، کچھ بھی ہمیں نہیں ملا. مولوی صاحب ٹھوکر کھا کر ہم نے لاکھوں ڈالر بہا دیے. آخر آ کر کے دیکھا کہ سکون اور عزت محمد کی جوتیوں میں اللہ نے رکھا. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان قرآن. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا یہ زمین کا سلسلہ نہیں ہے، یہ آسمان کا سلسلہ. آپ کا ماسٹر، ہیڈ کوارٹر، ڈائریکٹر، فلانا ٹر وہ جا کر کے ادھر ہی ختم ہو جائے گا. ہمارا سلسلہ ایسا نہیں ہے. ہمارا سلسلہ اس قسم کا، یہاں سے سائیں جاوید سے لے کر سائیں عبد الرحمن سے لے کر کے نالائق مولوی منظور سے لے کر کے مولوی منظور سلیم اللہ خان، حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حضرت قاسم
نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، شاہ عبد الغنی، شاہ عبد الغنی، شاہ محمد اسحاق، شاہ محمد اسحاق، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد العزیز، شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی، ابو طاہر محمد ابراہیم الکردی، ابراہیم بن حسن الکردی، ان کو جا کر کے دیکھو گے فرماتے صفی الدین احمد بن محمد، صفی الدین احمد بن محمد، احمد بن علی، احمد بن علی، شمس الدین محمد بن شہاب الدین، شیخ الاسلام زین الدین زکریا الانصاری، ابن حجر اسقلانی، ابراہیم بن احمد التنوخی، ابو العباس احمد بن طالب، ابو الوقت اور ابو علی حسین بن مبارک، ابو الوقت عبد الاول اور ابو الحسن عبد الرحمن مظفر البغدادی، ابو محمد عبداللہ بن احمد اور ابی عبداللہ محمد یوسف بن مطر الفربری اور امام بخاری، احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارت بن القعقاع، ابو زرع، ابو ہریرہ نبی، پیارے نبی، سوہنا نبی، جبریل اللہ سے نقل کرتا ہے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، نعرہ تکبیر، یہ فہب لی من لدنک ولیہ، اللہ مجھے ولی دے دو، مجھے وارث دے دو۔ دو قسم کے وارث ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنا بیٹا ہی وہ بھی علوم کے نبی کا بیٹا، وہ علوم کا وارث بن گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کا نسبی بیٹا نہیں ہے، لیکن جتنے علماء آپ کے یہاں سے فارغ ہو چکے وہ محمد کے اصل نسبی بیٹے، اصل روحانی بیٹے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذ بحظ وافر۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں علماء اس سے بڑی نسبت میں مانتا ہوں، بہت بڑی نسبت ہے محترم بے نظیر، وہ اس کو جاگیر مل گئی، اس کو پراپرٹی بھٹو مرحوم کی اللہ مغفرت کاملہ فرمائے، بھٹو مرحوم کی اس کو میں مان لیتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ کا بھلا کرے ان کی اولاد، یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ اور کوئی پراپرٹی والا مر جاتا اس کا بیٹا میں فلاں کا وارث ہوں، میں فلاں کا وارث ہوں۔ علماء اس سے بڑی چیز اگر آپ اور تلاش کر رہے کائنات کے اندر نہیں ملے گا، آپ وارث محمد کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء نے علم چھوڑا ہے، دینار و درہم نہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس نے اس علم کو لے لیا بہت بڑا اس کو حصہ مل گیا۔ اللہ ان جن طلبہ جو طالب فارغ ہو چکے، جو علماء فارغ ہو چکے، اللہ ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، زندگی میں اللہ ان کے علم میں برکت دے دے، پوری کائنات کو ان سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادر مکرم مولانا عبد الرحمن سائیں جاوید صاحب، اللہ ان کی جہد مسلسل کو اور ان کی مجاہد ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدرسے کے معاونین، مساعدین، عقیدت مندوں کی ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ آپ کے پورے علاقے کے ایک ایک گھر کو جنت کا منظر بنا دے، ایک ایک گھر کے اندر چین اور سکون پیدا کر دے۔ اللہ آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ مولوی منظور احمد وآخر دعوانا الحمدللہ۔ انشاءاللہ